الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع منه شيئا وقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے سال بھر کے ایام اور راتوں میں سے بعض ایام اور راتوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان ایام اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں پر باقی ایام سے زیادہ برستی ہے، اور ان ایام میں اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام کے خزانے پہلے سے زیادہ انسانوں کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دنیا کے کاروبار میں اگر کہیں سیل لگا ہوا ہو اور کوئی چیز ہمیں سستی ملے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، جوک در جوک آتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو 100-200 روپے آپ کو بچت ہو جاتی ہے اور تھوڑے پیسوں میں زیادہ مال مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام میں اپنی طرف سے حکم فرمایا ہے کہ ان ایام میں اگر تم نیک عمل کرو گے تو تھوڑا عمل کرنے سے ہماری طرف سے بہت کچھ ملے گا اور اجر و ثواب بہت زیادہ عطا کیا جائے گا۔ ویسے تو تمام ایام اس لحاظ سے برابر ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور 24 گھنٹے اسی طرح گزر رہے ہیں، لیکن کچھ ایام کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ فرما دیا، اپنے ساتھ اس کا خاص تعلق جوڑ دیا، اور اپنی طرف سے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسے دنیا کی زمین ہے،
تو زمین تو ساری ایک جیسی ہے، لیکن بیت اللہ کی جو زمین ہے اس کا کیا ہی کہنا، اور حرم شریف کی جو زمین ہے، اور پھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نسبت عطا فرما دی، خاص اللہ نے اس کو ایک فضیلت عطا فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنے ساتھ جوڑ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو نبی علیہ السلام کے لیے منتخب فرما دیا۔ تو جس طرح یہ زمین میں سے یہ قطعہ افضل اور اعلیٰ ہے، ایام میں سے بھی کچھ ایام افضل اور اعلیٰ ہیں، چنانچہ انہیں افضل اور اعلیٰ ایام میں سے ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ ایام ہماری زندگی میں آگے آ رہے ہیں۔ آج 28 ذی القعدہ ہے، تو کل ہو سکتا ہے مغرب کو چاند نظر آ جائے یا پرسوں نظر آ جائے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یکم سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ان ایام کو انسان معمولی نہ سمجھے، ان ایام میں اللہ نے بڑے فضیلت والے اعمال رکھے ہیں، اور جو قدردان لوگ ہوتے ہیں وہ ان ایام کے اندر اپنے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور ان اعمال کی طرف ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ تو ایک قول یہ ہے کہ ہر صبح مراد ہے، کیونکہ وہ صبح اللہ کی قدرت کو بیان کر رہی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ کی عظیم قدرت ہے کہ رات کے اندھیرے کو اللہ نے پھاڑ کر اس میں سے روشنی نکال دی ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں یہ فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کے فجر کا وقت ہے، کیونکہ یہ فجر باقی فجروں سے بڑا عظیم فجر ہے، کہ اس فجر کے اندر حاجی حضرات اپنا حج ادا کر رہے ہوتے ہیں اور حج کا فریضہ مکمل کر لیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فجر ہے جس کے ساتھ رات نہیں ہے۔ باقی ایام میں اسلامی لحاظ سے ہر دن کے ساتھ اس سے پہلے والی رات ہوتی ہے، تاریخ غروب سے بدل جاتی ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، لیکن جو ذی الحجہ کا فجر ہے اس کی رات 9 ذی الحجہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو رات کو عرفات کا وقوف کر لیتا ہے وہ بھی حج کو پا لیتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا فجر کی قسم اللہ نے ذی الحجہ کے فجر کی قسم کھائی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس میں صحابہ کرام کے اکثر صحابہ بڑے بڑے جو اہل علم تھے وہ فرماتے ہیں 10 راتوں کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے، اس سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور یہ 10 ایام بڑی فضیلت والے ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھائے تو اس کی فضیلت عظمت پر دلیل ہوتی ہے۔ تو جفت سے مراد ہے 10 ذی الحجہ کا دن، یہ جفت ہے، اور طاق سے مراد ہے 9 ذی الحجہ کا دن، کہ ان ایام میں عظیم الشان فریضہ ادا ہوتا ہے، اور وہ حج کا فریضہ ہے۔ پوری کائنات سے لوگ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے بلند کر کر کے بیت اللہ کی طرف کھنچ کھنچ کر آ رہے ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں ان کو زندہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے بہت بڑے فریضے کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے عمل کو، نیک اعمال کو اتنا محبوب بنا دیا، اتنا محبوب بنا دیا کہ فرمایا کہ باقی ایام میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان ایام میں محبوب ہے۔ مراد فرض ہو یا واجب ہو، فرائض و واجبات تو ہر تمام سال میں ادا کرنے ہیں، لیکن نوافل اعمال اس کی بھی انسان اہتمام کرے اس کا، اور کثرت سے نوافل اور ذکر اللہ کو بجا لائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، سال بھر کے ایام میں سے کوئی بھی ایام ایسے نہیں ہیں کہ جس میں اللہ کو نیک عمل اتنا محبوب ہو کہ جتنا فرمایا کہ ان 10 ایام میں اللہ کو نیک عمل محبوب ہے۔
جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جس کی عظمت ہوتی ہے دل میں، اس کو پسندیدہ گفٹ پیش کرتا ہے، تحفہ پیش کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر میری محبت چاہتے ہو، میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، تو سب سے زیادہ محبوب اعمال میں نے ان ایام میں رکھے ہیں۔ ان ایام میں عمل کرنا مجھے اتنا پسند ہے کہ باقی ایام میں مجھے اتنا پسند نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا کہ ان ایام کا عمل پسند ہے؟ کیونکہ جہاد کے اندر بڑی مشقت اور بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو صحابہ نے یہ سوال فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان ایام کا نیک عمل محبوب ہے۔ الا رجلا خرج بنفسه وماله، ہاں اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد میں اپنی جان اور اپنے مال سمیت نکل گیا، فلم يرجع بشيء، اور اس میں سے کچھ بھی واپس لوٹا کر نہ آیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نکلتے تھے اور پھر یہ ہے کہ جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی گئی اور مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو فرمایا اس کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح اعظم عند اللہ واحب الی اللہ من هذه الايام، کہ جتنے سال کے ایام ہیں ان میں نیک عمل اللہ کے ہاں اتنا عظیم نہیں ہے، اللہ کے ہاں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان 10 ایام کا عمل ہے، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک۔ اور فرمایا کہ جب ایسی بات ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ، 4 اذکار اور 4 جو کلمات ہے، فرمایا کثرت سے ان کلمات کو ان ایام میں پڑھا کرو۔ نمبر 1 تسبیح یعنی سبحان اللہ، نمبر 2 تحمید یعنی الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر، نمبر 4 لا الہ الا اللہ۔ یہ جو تیسرے کلمے میں جمع کر دیے گئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو فرمایا کثرت سے یہ کلمات ان ایام میں پڑھا کرو۔ اس لیے انسان یہ اپنا ایک معمول بنا لے اور پہلے سے ذہن میں بٹھا لے کہ میں نے انشاءاللہ ان 10 دنوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہر وقت یہ کلمہ زبان پر بار بار لانا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کلمے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تخصیص فرمائی ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں، کیونکہ ان کلمات کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى من الکلام 4، اللہ نے سارے کلاموں میں سے 4 کلمات کو چن لیا ہے، یعنی زبان سے جو بھی کلام ہم بولتے ہیں 4 کلمات کو اللہ نے منتخب کر لیا، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ 4، اللہ کے ہاں سب سے محبوب کلام وہ 4 کلمات ہیں، اور وہ یہی ہیں جس کو ہم تیسرے کلمے میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مجھے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجیے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا عظیم مقام ہے اس امت کا کہ اللہ کے خلیل فرما رہے ہیں کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام فرمائیے۔ اس لیے جو بھی حدیث سنے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ علیہ السلام وعلی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابراہیم پر بھی سلام ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام ہو۔ تو فرمایا کہ اپنی امت کو سلام کیجیے اور انہیں یہ بتلا دیجیے، انہیں یہ خبر دے دیجیے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور جنت کی زمین خالی پلاٹ ہے، خالی زمین ہے، اور فرمایا کہ اس کے درخت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں، یعنی جو وہاں درخت اپنے لیے لگوانا چاہتا ہے وہ یہ کلمات کثرت سے پڑھے تو ایک کلمے سبحان اللہ سے ایک درخت جنت میں ہمارے لیے لگ جائے گا، الحمدللہ سے دوسرا درخت لگ جائے گا،
اس لیے یہ جو کلمات ہیں یہ بڑے افضل ہیں۔ تو ان ایام میں ایک تو یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ، ان ایام میں کثرت سے یہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ان ایام میں کچھ اعمال اللہ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو وہ ہماری طرف جو حکم متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے واراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ ہو کہ میں قربانی کروں گا، فلا یأخذ من قلمہ واظفارہ، تو اپنے ناخنوں اور اپنے بالوں میں سے کوئی چیز بھی نہ لے، یعنی اس کو نہ کاٹے نہ تراشے۔ تو یہ عمل کل انشاءاللہ چاند نظر آ گیا تو کل سے شروع ہو جائے گا، اس لیے اس سے پہلے انسان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر قربانی کرنے والا ہے تو اپنے زائد بال صاف کر لے، ناخنوں کو تراش لے اور بغلوں اور زیر ناف بال وغیرہ صاف کر لے، تاکہ وہ آگے جو ہے وہ 10 دنوں میں بالوں کو انسان چھوڑ سکے۔ اور یہ عمل اللہ کے ہاں کیوں محبوب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جب احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام کے اندر کچھ چیزیں منع ہیں۔ ان میں سے بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ بال کاٹنا منع ہے، ناخن کاٹنا منع ہے، شکار کرنا منع ہے، اپنے سر کو مرد کے لیے ڈھانپنا ممنوع ہوتا ہے، چہرے کو ڈھانپنا بھی ممنوع ہوتا ہے، سلا ہوا لباس پہننا بھی ممنوع ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو حج کے لیے جانے کا ان کی دل میں تمنا ہے، خواہش ہے، محبت ہے، لیکن حالات کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ تو اب جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ تو ایک بیت اللہ کی خاص وردی ہے، خاص اعمال ہے، اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اوپر کثرت سے برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں جا سکتے ان کو بھی اپنی رحمت سے کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کچھ مشابہت اختیار کریں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بال نہ کاٹیں، اپنے مونچھیں نہ کاٹیں، خط نہ بنائیں، ناخن نہ کاٹیں۔ تو جب ہم کچھ نہ کچھ مشابہت ان کے ساتھ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی ان پر جو بارش رحمتوں کی ہو رہی ہے کچھ چھینٹیں ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ برسا دیں گے، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی فضیلت و رحمت اور برکت مل جائے گی۔ اس لیے ایک عمل تو یہ کرنا چاہیے، مستحب عمل ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو کرے گا اس کو اللہ عظیم الشان اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسرا عمل ان ایام میں یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک جو شخص دن میں روزہ رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر میں عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر میں عطا کروں۔ اور ان ایام میں یکم سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ان کی راتوں میں جو ایک رات کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب بعض اوقات ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں تعجب سا ہوتا ہے کہ ایک روزے کا ثواب سال کے برابر ہو، سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا کیسے ثواب ملا؟ تو اصل میں ہم چونکہ اپنے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کی عطاؤں کو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے حالات کی طرح ہوں گے، اس لیے ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ایک دن کی مزدوری پر 1 سال کی مزدوری کی اجرت کسی کو دے دے، لیکن انسان جو ہے اس کا دل تنگ ہوتا ہے، انسان اپنے لیے مال جمع کرنا چاہتا ہے، وہ محتاج ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام تو بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کے خزانے وہ بے کنار ہیں، اللہ کی سخاوت ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے حالات پر اللہ کے اعمال کو قیاس نہ کریں۔ اللہ چاہے تو ایک رات کے ثواب
کو اللہ تعالیٰ ہزاروں راتوں کے برابر عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک دن پر 1 سال کے روزوں پر ثواب عطا فرمائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، فرمایا آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اللہ کے رحمت کے خزانے اگر تمہارے پاس ہوتے، اذا لامسکتم تو اس کو روک کر رکھ لیتے، خشیت الانفاق خرچ کرنے کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے۔ انسان تو جوڑ کر رکھتا ہے، اپنے خزانے کو تالا لگاتا ہے تاکہ وہ خرچ نہ ہو۔ تو پھر اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا تنگ دل ہے، یعنی یہ اس کا دل وہ بند ہے، تنگ ہے، اور کھول کر خرچ کرنے میں اسے مشقت اور تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا کے خزانوں کا حال ہے، وہ تو اللہ کے خزانے بڑے عظیم اور وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے بہت کچھ عطا فرما سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں تعجب اور حیرت کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن کا روزہ رکھو گے سال کے روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اگر 9 ذی الحجہ کا روزہ انسان رکھے تو وہ سنت ہے، 1 سے 8 تک روزے مستحب ہیں اور 9 کا سنت ہے۔ سنت کا حکم الگ ہوتا ہے، مستحب کا حکم الگ ہوتا ہے۔ سنت اسے کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ہوتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ انسان رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ عرفے کے روزے کا کیا ثواب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے انسان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ مراد اس سے صغیرہ گناہ ہیں، لیکن ایمان والے سے عام طور پر صغیرہ گناہ ہی ہوتے ہیں، کبیرہ تو کچھ لوگ کرتے ہیں جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اکثر صغیرہ گناہ ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اور جب صغیرہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے، کبیرہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تیسرا عمل ہے جو ان ایام میں کرنا ہے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ ان ایام میں 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کے وقت تک تکبیرات تشریق واجب ہیں۔ اور تکبیرات تشریق یہ ہے کہ جو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، جہاں بھی انسان نماز پڑھے، فرض نماز ادا کر لے تو فرض نماز کے فوراً بعد 1 مرتبہ مرد کے لیے بلند آواز سے، عورت کے لیے آہستہ آواز سے حکم ہے کہ وہ یہ کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہر فرض کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر فوراً پڑھ لیا تو واجب ادا ہوا، اگر کچھ دیر ہو گئی تو اگر آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جو نماز کے منافی ہو، کسی سے بات چیت نہیں کی، وہاں بیٹھے ہیں یاد آ گیا تو فوراً پڑھ لیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن اگر بات چیت کر لی، کوئی عمل کر لیا، کوئی کام کر لیا تو اب واجب چھوٹ گیا، اب واجب پر عمل نہ ہو سکا، اب توبہ اور استغفارات بھی کرے اللہ کے حضور کہ مجھ سے یہ واجب رہ گیا۔ اس لیے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ حضرات جو ہے وہ ان ایام میں 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتے تھے۔ اور تکبیر تشریق مسجد میں آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان ایام میں باجماعت نماز کا اہتمام کریں تاکہ تکبیر تشریق بھی آپ کی ادا ہو جائے، سب کے ساتھ مل کر ادا ہو۔ تو یہ تکبیرات تشریق اس لیے ہے تاکہ شوکت اسلام کا اظہار ہو، یعنی اسلام کی عظمت کو ہم ایک نعرہ لگا کر بیان کریں۔ اس لیے فرض کے بعد جب تکبیر کہیں تو اتنے بلند آواز سے کہنا چاہیے کہ مسجد تکبیر سے گونج اٹھے، مسجد تکبیر سے گونج اٹھے۔ یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ نمازوں کے بعد یہ حکم ہے، بلکہ یہ ہے کہ عام حالات میں بھی بہتر اور افضل یہ ہے کہ آدمی
اگر بازار میں جا رہا ہے تو اس وقت بھی تکبیر کہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات صحابہ کرام کی روایات میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس طرح اور صحابہ ان ایام میں جب بازار میں گزر رہے ہوتے تھے تو بازار میں بلند آواز سے تکبیر کہہ رہے ہوتے تھے، حتیٰ کہ بازار بھی اللہ کی کبریائی سے گونج اٹھتا تھا، اس میں اس طرح تکبیر بلند ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ ان ایام کا خاصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو ان گنے چنے ایام میں کثرت سے یاد کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اور پانچواں عمل جو ان ایام کا ہے وہ ہے قربانی کا عمل، جو ہر صاحب نصاب انسان پر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے، اور یہ ایسی فضیلت اور ایسی عظمت والا عمل ہے کہ باقی ایام میں یہ ادا نہیں ہوگا۔ اور ان ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ باقی ایام میں اتنا محبوب نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربانی کا عمل یعنی جانور کا خون بہانا یہ اتنا محبوب ہے کہ کوئی عمل بھی اس کے مقابلے میں اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اس دن اگر کوئی بڑے سے بڑا عمل کر لے وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان جانور کے گلے پر اللہ کے حکم اور اللہ کی رضا کے لیے چھری چلائے۔ اس لیے یہ قربانی کا عمل جو ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اس عمل میں انسان بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے، دل کھول کر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کر لے۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری۔ آپ کے گھر میں 2 دن روٹی کے لیے اور کھانے کے لیے اس طرح چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ دونوں دن آگ جلائی گئی ہو اور ہنڈیاں پکائی گئی ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی بھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 دن سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، ایک دن کچھ مل جاتا دوسرے دن فاقہ ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ ذبح فرمائے، 100 اونٹ کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا۔ اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے اور ان کے گلے کے اندر برچھا مارا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے خود نہر فرمایا۔ اور باقی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ آپ ذبح کر دیں۔ تو 100 اونٹ ذبح کرنا یہ کتنے جو ہے وہ سخاوت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دین کے معاملات میں سخاوت کا اظہار فرماتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ تمام اونٹوں میں سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لیا گیا، اس کا شوربہ بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شوربہ تناول فرمایا۔ تو جس طرح قربانی کرنا یہ عبادت ہے تو قربانی کا گوشت کھانا بھی عبادت، اللہ کی عظیم الشان رحمت ہے کہ تم قربانی کا گوشت اس دن کھاؤ، یہ بھی عبادت ہے۔ عید کے دن صبح سے لے کر قربانی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول نہیں فرماتے تھے، قربانی کے گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھانے کی ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے قربانی بڑا عظیم عمل ہے، یہ جانور بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اور قربانی کرنے میں قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، پچھلے جمعے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 باتوں کو دیکھنا ضروری ہے قربانی کے جانور میں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی عمر پوری ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہ ہو کہ جو قربانی سے مانے ہے۔ عمر کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم قربانی کا جانور ذبح نہ کرو جب تک کہ وہ مسنہ نہ ہو۔ تو مسنہ جو ہے وہ بکرا بکری چھوٹے جانور میں 1 سال کا ہوتا ہے، اور گائے بیل میں 2 سال کا، اور اونٹ میں 5 سال کا مسنہ ہوتا ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ سامنے کے جو یہ 2 دانت ہیں، جانور کے اوپر والے دانت تو نہیں ہوتے، نیچے والے دانت ہوتے، یہ سامنے کے 2 دانت وہ جانور کے گر کر پھر اگ جاتے ہیں، تو یہ مسنہ ہونے کی دلیل ہے۔ البتہ دمبا ہے، اور اسی طرح یہ دمبا سے مراد ہر وہ
چھوٹا جانور ہے کہ جس کے جسم پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے، اس میں یہ کجلا وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بھی داخل ہے، وہ 6 مہینے کا ہو اور موٹا تازہ ہو تو اس کو جزع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزع بھی قربانی میں ذبح کرنا ٹھیک ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور عیوب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کن قربانیوں سے بچا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا 4 قسم کی قربانیوں سے بچو۔ فرمایا کہ پہلی وہ قربانی کہ العرجاء البین ذلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا بالکل واضح ہو۔ دوسرا فرمایا کہ العوراء البین عورها، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایک آنکھ اس کی اگر کانی ہو۔ اور تیسرا فرمایا المریضہ البین مرضها، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو۔ اور چوتھا فرمایا کہ ایسا لاغر اور مریل جانور کے جس کے ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو، بہت ہی کمزور ہو، تو اس سے تم بچو۔ تو یہ 4 جانور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اور بھی اس میں تفصیلات ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم فکر کریں کہ یہ ایک عمل کا موقع ہے، اور یہ عمل ہو سکتا ہے اگلے سال ہم دنیا میں نہ ہو تو یہ پھر عمل کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ نے دیا ہے مال تو قربانی دل کھول کر کریں، اس پر بڑا اجر و ثواب برکتیں عطا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام میں کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا